کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی آئی تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس قوم کو بندر بنا دیا گیا؟ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب نازل فرمایا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے؟ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر کن سے کیا کہنے لگے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ آئیے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامک ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرح کے سرسبز و شاداب باغات، ہر طرح کی ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی اس قوم پر۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چنانچہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بہت ہی زیادہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ شکار کرتے اور اس کا کاروبار کرتے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتار آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد، اپنی قوم سے کہہ دیجیے کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلیوں کو حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت ہی کم ہونے کے نابرابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر اپنے بڑے بڑے حوض میں داخل ہو جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا، اور اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دی، جس کے ذریعے سے وافر مقدار میں مچھلیاں حوض میں داخل ہوتی جاتی۔ اور اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت ہی زیادہ پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلبے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جانتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعلانیہ خلافت کی، اور شیطان کی ہیلے بازی کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کھلی مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے، پیتے اور بیچتے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے لیے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کھاتے نہ پیتے، بلکہ یوں ہی بھوک اور پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے، اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو شکار کو پورا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں، جس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے۔ جن پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کل کے جو بندر ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان پر اتنا سخت عذاب آیا۔ وہ نافرمانی کیسی تھی کہ اللہ نے مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا۔ آپ مکمل واقعہ سن چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں مسلمان، پاکستان اور تمام امت مسلمہ کے لوگ کتنی زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں، جو بے حد اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ حرام کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کھا رہے ہیں، ناپ تول میں کمی، ایسے لاتعداد گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ چھوٹے موٹے عذاب ان پہ آتے رہتے ہیں، جیسے کہ سمندر کی طرف سے عذاب، یا سیلاب کے ذریعے سے عذاب، یا آسمانی بارش یا بادلوں کا پھٹنا، یا زمینی زلزلہ، لیکن اللہ نے کسی کی شکل کو مسخ نہیں کیا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں کہ آج میں اور آپ انسانی شکل میں ہیں، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ جانے اب تک ہم ختم ہو چکے ہوتے، نہ جانے دنیا کے کتنے لوگ ختم ہو جاتے۔ جس طرح سے آج دن بدن گناہ بڑھ رہے ہیں
اس روح زمین پر شاید ہمیں کوئی انسان نہ ملتا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے رہیں تاکہ ان کے اوپر رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اور آپ کے اوپر بھی رحمتیں ہوں اور سلامتیاں ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔